میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سدا بہار ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کیا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، اپنے ذکر کو آپ کے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، یوں آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اس ملاپ کا نتیجہ یہ نکلا ہے لا اذکر حتی ذکرت معی، کہ اللہ کا ذکر بھی اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ کہتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، بدن میں جان آ گئی جو لیا نام محمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اس ذکر کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ مل گیا، اللہ جل جلالہ کا ذکر سدا بہار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی سدا بہار ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ذکر ازلی اور ابدی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ازلی اور ابدی ہے۔ عالم ارواح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو جمع کیا، انہیں فرمایا میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، لیکن اگر تمہارے زمانے نبوت کے اندر رسول اللہ آ جائیں، ایسا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، صحائف ہیں، وہ ان کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو عالم ارواح کے اندر ذکر مصطفیٰ ملتا ہے۔ اسی طرح پہلی کتابوں کے اندر دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا، کچھ دنوں اس نے حاضری نہیں لگوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ وہ یہودی لڑکا نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ جب اس کے گھر کے اندر گئے، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے،
چارپائی کے سرہانے اس کا والد موجود ہے، والد کے ہاتھ کے اندر تورات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیادت کے بعد اس کے والد سے سوال کیا، تو اپنی کتاب تورات کے اندر میرا تذکرہ پاتا ہے، میری تعریف و توصیف پاتا ہے، میری بعثت کا تذکرہ پاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اپنی کتاب کے اندر آپ کا تذکرہ نہیں پاتا، لیکن وہ یہودی لڑکا جو کہ بیمار تھا، موت کی کشمکش کے اندر تھا، وہ تڑپتے جسم کے ساتھ بولا واللہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا نجد لک فی التوراۃ نعتک وصفتک ومخرجک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی کتاب کے اندر آپ کی تعریف و توصیف پاتے ہیں، آپ کی بعثت کا تذکرہ بھی پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس وقت اس لڑکے نے ایمان قبول کیا، اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اس کے جسم سے روح نکل گئی، روح نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وفات ایمان پر ہوئی ہے، اب اس کا تعلق اپنے والد سے کوئی نہیں اور اس کے والد کا تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں، لہٰذا اس کی تجہیز و تکفین ہم خود کریں گے۔ اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس کی میت کو سنبھال لو، تو پہلی کتابوں کے اندر تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے۔ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے احوال کتابوں کے اندر محفوظ، ولادت کے وقت کے احوال کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کتابوں کے اندر محفوظ، لڑکپن کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کا تذکرہ کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دعوت کتابوں کے اندر محفوظ، مکہ کے 13 سال کتابوں کے اندر محفوظ، مدینہ کی 10 سال کتابوں کے اندر محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادشاہوں کی طرف خطوط کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کتابوں کے اندر محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کتابوں کے اندر محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کا تذکرہ کتابوں کے اندر محفوظ۔ غرض ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور پھر جنت کے اندر تذکرہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول من یفتح باب الجنہ، میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھولے گا، تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سدا بہار ہے، اگر یہاں نہیں ہو رہا وہاں ہو رہا ہے، اگر نظم میں نہیں ہو رہا نثر میں ہو رہا ہے، اگر تقریر میں نہیں ہو رہا تحریر میں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عالم ارواح کے اندر بھی ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے، اور عالم آخرت جنت کے اندر بھی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔